بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اپنی جوانی کے دھوکے میں مت آنا کہ یہ عنقریب تم سے چھین لی جائے گی۔ پیٹ اور شرمگاہ کی حفاظت یعنی ان کو حرام سے بچانے سے افضل اللہ کی کوئی عبادت نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جو اپنی ضد پر ڈٹا رہتا ہے اس کے عیب ظاہر ہو جاتے ہیں اور اس کا دل جلتا رہتا ہے۔ کبھی بھی کسی انسان کی طرف اپنی ناقدری پہ نہ آنکیں، کیونکہ قدر و قیمت کا تعین ہمیشہ وقت کرتا ہے، درجات کا تعین عرش پر ہوتا ہے۔ تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، خود پسندی ترقی سے روک دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ اس وقت جو مسلمان بندہ بھی اللہ تعالیٰ سے جو بھی بھلائی مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرمائیں گے۔ فکر نہ کریں، لوگ بھول جاتے ہیں لیکن اللہ نہیں بھولتا، نہ آپ کی نیکی کو اور نہ دوسروں کی زیادتی کو۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، اگر تمہارے حسب خواہش کام نہ ہو سکے تو جس حال میں ہو خوش رہو۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اپنی قدر و منزلت نہ جانتا ہو اس کے شر سے بچو۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص کسی کے برے عمل کی تعریف کرے وہ اس کی برائی میں شامل ہے۔ بھائی چارہ یہ ہے کہ مشکل اور آسانی میں وفا کی جائے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص بد اخلاق ہوگا اس کی روزی اور رزق میں تنگی آ جائے گی۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جو کچھ تم اپنے بارے میں سننا پسند کرتے ہو لوگوں کے ساتھ اسی طرح بات کرو۔ ارشاد بار تعالیٰ ہے، میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں۔ ہر سنی ہوئی بات کو بیان نہ کرو ورنہ تمہاری بے وقوفی کے لیے یہی بات کافی ہے۔ گناہوں کی پروردگار نے اس طرح پردہ پوشی کی ہے کہ انسان کو یہ دھوکہ ہو گیا ہے کہ شاید معاف کر دیا گیا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، اس دنیا میں تمہیں ہمیشہ نہیں رہنا، اس لیے وہ چیزیں لے لو جو تمہارے لیے ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص غریب نہیں لیکن غربت کا اظہار کرتا ہے وہ غریب ہو بھی جاتا ہے۔ جس کی زبان میٹھی ہوتی ہے اس کے دوست زیادہ ہو جاتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، فقیر وہ نہیں جس کا ہاتھ دنیاوی ساز و سامان سے خالی ہو، بلکہ فقیر وہ ہے جس کا دل ہوس اور خواہشات سے خالی ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، یقین رکھو کہ توبہ و استغفار جامع ترین دعا ہے جو گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ ماں کے پاس جا کے بیٹھ جایا کرو، ماں کے ساتھ گزرا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا۔ کامیابی کہاں تلاش کرتے ہو؟ پروردگار تمہیں خود دعوت دیتا ہے، دن میں 5 مرتبہ چلے آؤ کامیابی کی طرف۔ جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگیں تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ فرمان حضرت علی علیہ السلام۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، گھریلو اختلافات سے پیدا ہونے والی پریشانیاں انسان کو بہت جلد بڑھاپے میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ دوستوں کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کیا کرو، کیونکہ دراصل تم اپنے جنازے کی پہلی صف کا انتخاب کر رہے ہوتے ہو۔ فرمان حضرت علی علیہ السلام۔ 4 چیزوں سے دھویا کرو، زبان کو ذکر سے، آنکھوں کو آنسوؤں سے، گناہوں کو استغفار سے اور دل کو خوف خدا سے۔ اس رب سے ڈرتے رہو جس کی صفت یہ ہے کہ اگر تم بات کرو تو وہ سنتا ہے اور اگر دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بصری سے پوچھا، لوگوں کی تباہی کس چیز میں پوشیدہ ہے؟ آپ نے فرمایا، مردہ دلی میں۔ میں نے پوچھا، مردہ دلی کا مفہوم کیا ہے؟ تو فرمایا، دنیا کی جانب راغب ہو جانا۔
آخر میں گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ اللہ نگہبان، دعا گو ساگر۔